بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ایمبیسڈر لاؤنج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ عرصے کی بریک، لاسٹ ہماری ایپیسوڈ کوئی 3-4 مہینے پہلے ریکارڈ ہوئی تھی. اس کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. آج ہم دوبارہ آ گئے ہیں اور ہوپ فلی وی ول کنٹینیو لائک دس on different topics as we have been doing previously. آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے, this is in regard to Abraham Accords, and hereafter, that means almost 2 years have passed since those agreements were signed. With me, I have my colleague, Ambassador Asif Durrani, Ambassador Imran Yawar, and ہمارے 2 اور کلیگس ہیں, ایمبیسڈر طارق ضمیر اینڈ ایمبیسڈر ریاض بخاری. وہ انشاءاللہ ہمیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے بشمول امجد شیر. جی, امجد شیر صاحب بھی اس میں حاضر ہوں گے. The main thing we like to discuss that what is happening, because after these accords, in Pakistan also, in the media and overall, a lot of discussion and things have been happening in our country also with regard to recognition of Israel. Historically, if you look at that, the things about Israel came later, but Palestine had been there since the 1930s when Quaid-e-Azam was heading the Muslim League, and thereafter once Israel came into existence and all that. And a lot of things have happened on that. But now the overall scenario and the situations have changed in the world. And we, as a nation, have to think seriously how to go about it. So to start with, I'll be asking my colleagues some pointing questions that where should we head now? Because we talk a lot about it on television, on social media, in public meetings and all, but we don't find any clear direction either from the political leadership or the other leadership. So we, I think, going to discuss all this in this episode. I think let's take this issue head on with regard to recognition of Israel by Pakistan. Asif, what do you think, what is the situation as of now, like the day we are talking now, because we have talked about recognition so many times in different angles, but from your point of view, where does Pakistan stand now? تنویر, تھینک یو. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, ابراہم ایکارڈز 2 سال پہلے سائن ہوئے. اس میں یو اے ای اور بحرین پہلے آئے, اس کے بعد پھر موراکو اور سوڈان آ گئے. لیکن یہ تو سٹوری کا ایک حصہ ہے. دوسرا جو اگلا جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھنے کا ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا میں او آئی سی کے 57 کنٹریز میں سے 33 نے آلریڈی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا ہے, اور ان میں اہم ممالک شامل ہیں. اور خاص کر جو اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے جو آئس بریکنگ جسے وہ کہتے ہیں, وہ یہ ہوا ہے کہ اس میں یو اے ای, بحرین اور موراکو اور سوڈان ایک ساتھ آلموسٹ آگے پیچھے, یہ 4 اہم عرب ممالک ہیں. اور اس کے بعد اب ہم بات سن رہے ہیں سعودی عربیہ کی. لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو آج سے 3-4 مہینے پہلے ایک امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن پاکستانیوں کا گیا تھا. اس میں پاکستانی جرنلسٹ بھی تھے, پھر امریکہ سے بھی تھے. وہ اسرائیل کا دورہ کیا, انہوں نے وہاں انٹرویوز دیے, انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بات کی. اس کے بعد ریسنٹلی جو ہے ڈاکٹر نسیم اشرف کی سربراہی میں, جو سابق وزیر رہے پریزیڈنٹ مشرف کی رجیم میں, وہ انہوں نے لیڈ کیا ایک پاکستانی امریکنز کے کرکٹ بورڈ کے ہیڈ بھی رہے وہ. جی, وہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے ہیڈ بھی رہے. وہ گئے اور انہوں نے بھی جو ہے یہ اس بات کو پلیڈ کیا کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ
ریکگنائز کرنا چاہیے، لیکن اگر ریکگنائز ابھی فوری طور پہ نہیں بھی ہوتا ہے تو ان کو کم از کم ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے، جیسا کہ اب سعودی عربیہ نے جو ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ قائم کیا، اگرچہ باقاعدہ طور پہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو اوور فلائنگ پرمیشن جو اسرائیلی ایئرکرافٹ ہیں، کمرشل ایئرکرافٹ، ان کو حاصل ہے، وہ اسٹریٹ یو اے میں جاتے ہیں، اور یو اے نے تو جو ہے کافی قدم آگے بڑھ چکا ہے، اس نے تو اسرائیلی نیشنلز کو لانگ ٹرم ویزاز دے دیے ہیں، ایون ان کو نیشنلٹیز تک دینے کی بات کی ہے. اور اس کے بعد بزنس جو ہے از فلورشنگ. تقریباً 500 اسرائیلی بگ بزنس ہاؤسز ہیو انویسٹڈ ان یو اے، اور یہی جو ہے یو اے کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو ایک نئی بات ہے اس کی، یہ تو آ گیا بائیلیٹرل پلین پہ، لیکن اگر آپ ریجنل پلین میں بات کریں گے تو اس کی اپنے ایک امپلیکیشنز ہیں. یو اے بحرین نے جو ہے وہ پیورلی ایرانین فیکٹر کی وجہ سے اس کی طرف آئے، یا پراما فیسائے دس از دا پریٹیکسٹ، لیکن اب سعودیز جو ہے ان کے نزدیک بھی ایران کا فیکٹر بڑا اسٹرانگ ہے اس معاملے میں. وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ایک ریولوشنری سیٹ اپ ہے، اس نے ایک مونارکی کو گرایا، اور گلف اسٹیٹس کے اندر ساری مونارکیز ہیں. تو ایک ایکچولی اٹ از ناؤ a symbiotic relationship between Israel and Arab states on one hand, اور adversarial relationship with ایران. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ یہ سیاسی ایک نعرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مونارکیز ہیں. ایران نے مونارکی کو جو ہے گرایا ہے، تو وہ اس طرح سے ان کی جو پولیٹیکل لیول پہ بات چیت اگرچہ ماضی میں ہوتی رہی ہے، ریپروچمنٹ کی کوشش ہوئی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. تو ان کا تو کانٹیکس یہ ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں ہم جیسے آگے بڑھیں گے تو اس میں انفیکٹ عمران یاور جو ہیں ان کی کافی اسٹڈی ہے، تو تھینک یو اس سے مستفید ہوں. تھینک یو ویری مچ. عمران، آپ کے خیال میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان انڈیپینڈنس سے پہلے اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم کے زمانے میں پاکستان مسلم لیگ جو تھی اس وقت، جو ان کا ریزولوشنز میں ذکر، اور پھر پیلسٹائن، اور جب آیا وہ پاکستان جب بنا تو ہمارے فارن منسٹر جب یو این میں گئے وہاں بھی جو سلسلہ ہوا سارا، اس چیز کو اگر بلڈ اپ کرتے ہوئے آگے آئیں تو تھوڑا اس کے بارے میں آپ ذکر کیجیے. اگر رائٹ، دیکھیں شروع میں تو اوبویسلی مسلم لیگ قائد اعظم، انڈر قائد اعظم ہم نے اسرائیل کی ریکگنیشن کو ریجیکٹ کیا. اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے بین گوریون، ہی روٹ اے لیٹر ٹو دا قائد انوائٹنگ ہم فار وزٹ آلسو. تو وہ قائد نے تو ان کے لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا. تو اوبویسلی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو کانگریس تھی اس نے بھی فار اے لانگ ٹائم دے ڈڈ ناٹ اکارڈ ریکگنیشن ٹو اسرائیل. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایز تھنگز چینجڈ، ریلیشن شپ بگین ٹو ڈیولپ. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وی اسٹک ٹو آر ان فیکٹ لیٹس سے وی گاٹ اسٹک ان دا ایڈیولوجیکل کلڈیسیک. ہم نے اس سے ہلنے کی بالکل نہیں کی. ابھی جب یہ آصف نے بتایا دا وزٹ آف دا جرنلسٹ ٹو اسرائیل، تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ ویل نیور ریکگنائز اسرائیل. سینٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کر دیا، اور اس کے بعد دا جرنلسٹ واز ڈسمسڈ. دیکھیں یو ہیو بے شک اسرائیل پیلسٹینین از این ایشو، ٹھیک ہے، بٹ اٹس اے نیشنلسٹ ایشو. اٹس ناٹ اے ریلیجیس کروسیڈ، اٹس ناٹ اے ریلیجیس ایشو. وی ہیو ٹو سی اٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ اٹس این ایشو بٹوین ٹو پارٹیز. اس میں ریلیجیس اسپیکٹ نہیں ہے، تو دیٹ ایشو ہیز ٹو بی ریزالوڈ. اب جو یہ ابراہیم اکارڈز ہے، آف کورس اس نے دے کال اٹ وارم پیس اسٹریٹجی، لیکن ٹو تھنک کہ پیلسٹینین ایشو ہیز بین کنفائنڈ ٹو دا بیک برنر اٹس رانگ. ابھی بھی آپ جارڈن اور اگر ایجپٹ کو دیکھیں،
predominantly people of those two countries, they are not in favor of, they favor Palestinian issue. They want the Palestinian, the two-state issue جو ہے اس کو resolve کرنے کا. UAE جو Gulf states ہیں اس میں they say 60% people they are in favor of Palestinian or Abraham Accords. So people still of the Gulf countries اور جو Arab countries میں ہیں they want peace with Israel, but they want that Palestinian issue should be resolved. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک narrative from the decades build کیا ہے کہ جی Israel is an illegitimate entity and there is no way we are going to enter into dialogue with India, with Israel. There is no longer, it's not possible that we enter in, ہم کسی قسم کی ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے. یہ غلط ہے. ہمیں you see national interest is what is important and this is what our politicians, let's not play with the foreign policy. ہمیں اس کو pragmatic طریقے سے دیکھنا ہے کہ how important it is, how realistic it is for us to whether we should have relationship with Palestine with Israel or not. We will not abandon Palestinian cause. لیکن by recognizing, by having a working, جیسا آصف نے کہا, having a functional relationship with Israel, you can do a lot. آپ ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ پلیز یو ہیو ٹو ریزالو دس ایشو. ابھی تو ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو کنسیڈر اٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آلسو. تھینک یو عمران. آئی تھنک اس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے آصف میں آپ کی طرف آؤں گا, چونکہ ہم اسرائیل کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اینڈ پاکستان were both countries born on the basis of religion, کہ جی both are ideological states. اور from that point of view پاکستان میں چونکہ ایز آف ناؤ پریزنٹ جو سچویشن ہے, چونکہ جو ہو چکا وی کانٹ undo history whatever has been built up and all that. Do you foresee like in a near future our political leadership or other leadership, or do they have the thinking, or they want to go to some stage, can sit together and ask people of Pakistan, keeping interest of Pakistan in view? We have to understand that Israel has very good relations with our neighbors on the east. The only issue is with, like for example, Iran, because that's our neighbor with a 900 kilometer of border. Afghanistan, we are still not very clear what will be their situation, all those. Do we have to, we always been hostage to these neighborhood relationships or to Islamic ideology or whatever you call it, and we think as a Pakistan, just as Pakistan, keeping our interest in view, what should we be doing? تنویر, آپ کا سوال بالکل بہت ہی مناسب ہے اور یہ اصل حالات کی غمازی بھی کرتا ہے, ترجمانی بھی کرتا ہے. ہماری لیڈرشپ ایکچولی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اب تک کلیئرٹی نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامک یونٹی یا امہ کا جو کانسیپٹ رہا ہے وہ ہم اس کو شروع دن سے اس کو فالو کرتے رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے اچھا خاصا کنٹریبیوشن دیا ہے, سیکریفائسز بھی دی ہیں. لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دوست جو ہیں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک لیسن لرنڈ ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے پریگمیٹزم فارن پالیسی میں بہت ضروری ہوتا ہے. اب جیسے عمران نے کہا کہ اب اگر آپ فنکشنل ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کیوں سنے گا, لیکن اگر آپ کا باقاعدہ ریلیشن شپ ہے تو وہ آپ کو سنے گا. میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. انڈیا ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے, اس کے ساتھ تو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں, اس کے ساتھ ہمارے ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہیں. نہیں ہے تو اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہو. یہ سوال جو ہے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو یہ غور کرنا پڑے گا
کہ ہم جو ہے انڈیا جس کے ساتھ 3 وار ہوئی، جو کشمیر پہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہم جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کیے ہوئے ہیں. نہیں ہے تو اسرائیل جس کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ ڈسپیوٹ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پیرالل ڈرا کیا جاتا ہے کہ جی اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. میری ذاتی رائے ہے ایسا نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت اس کو ریزالو ہونا ہے اور ایک پلیبسٹ ہونا ہے. اور اس میں جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 91 جو 1951 میں اڈاپٹ ہوئی، بڑی کلیئر ہے کہ اس میں واضح طور پہ جب انڈیا نے کوشش یہ کی کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن کروائے جائیں آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر، تو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی یہ ریزولوشن 91 نے کہا کہ یہ اقدامات جو ہیں this would not constitute the expression of the Kashmiri people's right to self-determination through a UN supervised plebiscite. بڑے کلیئر الفاظ میں. تو لہٰذا انڈیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ آرٹیکل 370 یا 35A کو ادھر سے ادھر کر لے یا جو کر لے، That stands. وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور یہی انڈیا کے لیے کاز فار کنسرن بھی ہے اور امبیرسمنٹ بھی ہے. تو اس کانٹیکس میں اس کو ایکویٹ کرنا پیلسٹینین ایشو کے ساتھ، اور پیلسٹائن میں کے کانٹیکس میں ہم پارٹی نہیں ہیں، مائنڈ یو، لیگلی ہم پارٹی نہیں ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. Like any issue. جی تو وہ ہم سپورٹ پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کریں گے. پیلسٹینین جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ تو اب اسرائیلی بھی کہنے لگے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ابھی یو این جنرل اسمبلی میں جب ان کا خطاب تھا، انہوں نے 2 اسٹیٹ کی بات کی ہے، لیکن انہیں مسئلہ حل کرنا ہے حماس کے ساتھ، فلسطینی جہاد کے جو ہے اسلامک جہاد کے ساتھ اور الفتح کے ساتھ. اب اس کا کیا کیا جائے کہ الفتح، اسلامک جہاد اور حماس وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں. ان کی طرف بھی آپ نے دیکھنا ہے. وی کی ناٹ بی مور کیتھولک دین دا پوپ. اگر ہمارے پیلسٹینین بردرز جو ہیں وہ آپس میں اتحاد نہیں رکھتے، اگر ہمارے جو عرب جو برادرز ہیں وہ ہمارے آپس میں اتحاد نہیں رکھتے، یا پھر وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہم اس کو سفر کریں. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اگر بن جاتا ہے تو آپ پیلسٹین کاز کو ابنڈن کر دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا کے ساتھ اگر آپ کا نارملائزیشن ہوتا ہے ریلیشن شپ کا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ نے کشمیر کاز کو جو ہے ابنڈن کر دیا. ڈسپیوٹ رہتے ہیں. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یونائٹڈ کنگڈم اور اسپین کے درمیان جبرالٹر پہ ایشو ہے. جبرالٹر پہ جو کنٹرول ہے وہ یو کے کا ہے، لیکن ان کے درمیان ایک سویلائز طریقہ ہے جس میں وہ ہر سال یو این جنرل اسمبلی میں یہ ریزولوشن آتی ہے اور دونوں کہتے ہیں ہم اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں ڈپلومیسی کی جو ہے وہ اس کے کئی اسپیکٹرمز ہیں جس کو آپ کو آزمانا چاہیے. میرے نزدیک یہ ہمارے لیے ایک آپشن ہے، اس کو غور کرنا چاہیے. اگر ہم فوری طور پہ نہ بھی کریں تو ایٹ لیسٹ اس پہ ڈیبیٹ شروع کر دینی چاہیے. جی عمران، آئی ایم شیور آپ بھی اپنے اسکول کالج اس کے زمانے میں پیلسٹینینس کا ہمیں یاد ہے کہ آئی ریمبر کالج میں ہوا کرتے تھے، بہت ایشو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، اور لاٹ آف پیلسٹینینس یوزڈ ٹو کم اینڈ اسٹڈی ان پاکستان، اور بہت ساری فنڈ کلیکشن ایکٹیویٹیز، یہ بہت کچھ ہوا. یہ وقت بھی ہم نے دیکھا. پھر ہم نے پینم کی ہائی جیکنگ دیکھی جس میں پیلسٹینینز ور انوالوڈ ان آل دیٹ. آئی تھنک فرسٹ ایور ہائی جیکنگ، اور مطلب وہ جو سلسلے ہوئے حساب کتاب. اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی ایسی جگہ دیکھی جہاں پہ وی فیلٹ کہ دے ور مور کنسرن اباؤٹ دیئر اون ایشو. ہم ایز اے کنٹری، میری ذاتی رائے میں، سیکریفائس جس طرح ہم نے کیا بیکاز آف سم بڈی ایلس، مطلب مے بی ہمیں کوئی سپورٹ اس طرح نہیں تھی اس طرح کی، بٹ ہم نے اسرائیلیز کے لیے آؤٹ آف وے جا کے بہت کچھ کروائیاں وغیرہ ہوئیں. جو پرانے ان کے لیڈر تھے یاسر عرفات، کئی جگہوں پہ کشمیر کے معاملے میں
we did not get any support from them. جب وہ ان کی لیڈرشپ یا پیلسٹینینز یہ وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے رہے یا جو کرتے رہے, کیا ہمیں اب وقت نہیں آ گیا کہ وی شوڈ آلسو Absolutely. تھنک اباؤٹ آور Absolutely. سیلز؟ میرا خیال ہے آصف نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ کہا ہے کہ دا ایشو آف پیلسٹائن از بیسکلی دا ایشو اور دا پرابلمس ود ان حماس اینڈ ود ان الفتح. الفتح میں عباس صاحب جو ہیں کتنے عرصے سے ڈیکیڈز ہی ہیز بین دا ہیڈ, کوئی الیکشن نہیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں. فتح کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے ہیں, ان کے آپس میں نہیں ہے. اینڈ دس از وائی از دا پیلسٹینین ایشو جو ہے وہ, اور دا پیلسٹینینس دے ہیو لاسٹ the ability to influence regional politics. As a state, as a nation. Yes, as they وہ regional politics کو influence نہیں کر پا رہے, اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اسرائیل. جو آپ عرب اسٹیٹس دیکھ لیں, آف کورس انہوں نے دے ہیو ریئلائزڈ عرب اسٹیٹس کہ جی ہم جو ہے کتنے عرصے تک پیلسٹینینس کو اس طرح سپورٹ کریں گے ایٹ آر اون کاسٹ. اب یو اے ای کو دیکھیں, دیئر ٹریڈ از فلرشنگ ود اسرائیل. وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جی نیکسٹ ایئر ٹریڈ ول آلریڈی ٹچ $5 billion. تو وائی شوڈنٹ بی؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ اینڈ وی ہیو لاٹ آف پرابلمس وچ وی کین. اب دیکھیں میں ابھی پڑھ رہا تھا, ڈرپ اریگیشن اسرائیلی اسپیشلسٹ, یوز آف ریسائکلنگ آف ویسٹ واٹر اسرائیلی اسپیشلسٹ, I think 90% recapture of rain water, 90% of the water is recycled. water gen machine that pulls humidity out of the atmosphere and creates 1500 liters of drinking water per machine. Drought resistant crops, and of course یہ تو ایگریکلچر میں ہوگا. Then there is Pegasus جو اس کا سیکورٹی اس میں ہے. پھر ہائی ٹیکنالوجی, ہائی ٹیکنالوجی ہے بھئی, آپ اس سے کیوں نہیں, ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ ابھی انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہے ہیں. دیئر ٹریڈ از اراؤنڈ $8 billion ابھی آلریڈی. تو اینڈ اٹس گروئنگ. اٹس گروئنگ. تو اب وہ چیز ہو رہی ہے, انڈیا از بینیفٹنگ, وائی ناٹ بی؟ ہم نے کیا کیا؟ آصف نے جیسا کہا کہ بھئی وہ تو ہم ڈائریکٹ پارٹی نہیں ہیں ان کے پرابلم میں. مسئلہ تنویر یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنس نے, ہماری پولیٹیکل کلاس نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم فار دیئر اون پولیٹیکل گینس ایک نیریٹو بلڈ کیا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بریک کیا کہ جی یو سی. آج بھی دیکھیں جس طرح ہمارے لکھے وہ جیو اسٹوجی ہے, ہی از اے اسٹوجی آف دا جیوز. Jew, the very term Jew is considered as bad in our society. Why? Because over the period of time, our politicians have built that narrative. اب حال یہ ہے کہ if we say, اب یہی politicians اگر جا کے کہیں کہ جی we want to recognize Israel or we want to have functional relationship with Israel, there will be a possibility of a backlash. We have to deal with that. We have to keep that thing in mind. So this is the problem which has been created by our political leadership because of lack of vision, lack of insight. And now وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. اینڈ آئی مین آپ ابراہیم اکارڈ سے اپنے آپ کو سیگریگیٹ نہیں کر سکیں گے. وی ول ریچ اے پوائنٹ جہاں پر ہمیں اس میں شامل ہونا پڑے گا. وی کی ناٹ ریمین aloof. Right, gentlemen, I think the discussion we had up till now, the general impression which I am getting, and maybe our audience will also get, that both the gentlemen are creating a situation or giving arguments so that we should recognize Israel as a country. But don't you see that there are strong arguments against this position also within the country, in the political leadership or our especially religious leadership and all those? What do you think about that, that how we have to counter that, or do you think their arguments are valid or not, Asif? Tanveer, it's a very good question. اسرائیل جو ہے وہ کوئی دودھ کا نہایا نہیں ہے. اسرائیل کی جو برتھ ہے وہ بھی نیچرل نہیں ہے, وہ اللیجٹمیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو لایا گیا ہے. اسرائیل خود تو جرت نہیں کر سکتا تھا, جیوز اس پوزیشن میں نہیں تھے, پیلسٹینینز آلریڈی اپنے ملک میں موجود تھے. لیکن جو آکوپیشنل پاور تھی برٹن,
اس نے یہ ساز باز کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لہٰذا یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز جو ہیں وہ اس بات کو ریکگنائز کرتی ہیں، اور یو این جنرل اسمبلی کی تو بے تحاشا ریزولوشنز ہیں جو اسرائیل کو قابض ثابت کرتی ہیں. یہ اپنی جگہ اپنے حقائق، یہ تاریخی حقائق اپنی جگہ موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب مثلا قائد اعظم نے بھی اپنے آپ نے یہ ذکر ہو چکا ہے، انہوں نے اس کو جو ہے ریکگنائز نہ کرنے کا ایک انہوں نے بڑا ان ایکویوکل اسٹیٹمنٹ دیا تھا. Our foreign minister was asked to, بالکل صحیح ہے. اب تک پچھلے 75 ایئرز میں گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کا جو اسٹانس رہا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا ہے، اسرائیل کو کنڈیم کرنے کا ہے، اور اس بات کا ہے کہ اسرائیل ایک آکوپیشن پاور ہے. ہاں، ہم اس معاملے میں اسلامک کنسنسس پہ جاتے رہے ہیں، چاہے وہ عرب لیگ کا پلان جو کنگ عبداللہ نے پیش کیا 2 اسٹیٹ کا، اور اس کو پھر OIC نے فردر ایڈاپٹ کیا، ہم اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامک کازز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم نے پیلسٹائن کو ایز این اسلامک کاز لیا. اب اس کا کیا کیا جائے تنویر، کہ یہی اسلامک ممالک ہیں، 57 ممبرز ہیں OIC کی، ان میں 33 جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. individual decisions. جی، انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ OIC کے ریزولوشنز کے پابند ہیں، ان کے ڈیسیجنز کے پابند ہیں، اس کے باوجود کہ وہ یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز اور یو این جنرل اسمبلی ریزولوشنز کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. 33 کنٹریز ریکگنائز کر چکے ہیں، یہ اگر آپ ابراہم ایکارڈز کو شامل کر دیں تو یہ تو زمینی حقائق موجود ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اسرائیل کو اگر اس کے یہ کہہ دوں کہ جو آپ تسلیم کر لیں تو آپ کل کو تسلیم کر لیں گے. میرا مطمع نظر یہ ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا ہم خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ بیٹھ جائیں، اور جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر ہم کہیں گے ہم لیٹ ہو گئے تھے. میرا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ اس پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ضرور کریں. اب اگر یہ ہمارے 2 ڈیلیگیشنز اس سال کے اندر اگر جا چکے ہیں، اگرچہ وہ آپ کہہ دیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ پاکستانی امریکنز ہیں، وہ ان کو لیکن جس وقت آپ پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو آپ انہی پاکستانی امریکنز کو ریفر کرتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، سپورٹ جاتے ہیں. سپورٹ چاہتے ہیں. تو وہ بہرحال پاکستانیز ہیں، ان کو آپ نے جو ہے پاکستان یعنی اس کی شہریت سے نہیں نکالا، وہ ایک اپنی ایک وائس ڈیول نیشنلز ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں کم از کم ایک نیشنل ڈیبیٹ تو کریں. اس میں میں ایک چھوٹا سا فٹ نوٹ کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ ابراہم ایکارڈ پہ ہمارے ہاں کیا ری ایکشن تھا، چاہے وہ آپ فارن آفس کا ری ایکشن دیکھ لیں یا اسٹریٹ کا ری ایکشن دیکھ لیں، سارے میوٹ تھے. کیا اس حقیقت کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ تمام ریلیجس پارٹیز نے ابراہم ایکارڈ، بتائیے کون سی ریلیجس پارٹی نے جو ہے 4 آدمیوں کا جلوس نکالا ہو؟ Right, gentlemen, we have been discussing the topic, and mostly it concerned the Pakistan and the Arab world and their recognition of Israel. We have to understand that we have a very important neighbor in our west, which has a 900-kilometer of border with us, that's Iran. And they have issues with the Arab world, and we have to understand that we cannot just forget about the country which is so important to us, and also keeping a balance among these relations. So what is your view with regard to Iran's viewpoint in this context? Absolutely. Obviously, we cannot ignore Iran. ہمارا نیبر ہے. We have cultural relationship with them. We have course political relationship with them, ہمارا historically ہے. So we have to keep that in mind. And if there is such a thing which happens, that is establishing normalization of relations with Israel, obviously Iran will not take it kindly. It will consider it as a cordon sanitaire. That is, in Azerbaijan, Israelis are very active. Israel's relationship with Turkey has become very invigorated. UAE, then of course Saudi Arabia, and then
Pakistan also. So, of course, it's for Iranians, they will not take kindly to it. So, what can we do? ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ جی کہ ایران کی وجہ سے ہم اپنے ریلیشنشپ اسرائیل کے ساتھ نہ کریں. سو وی ہیو ٹو ٹیک into account their considerations and their views, and we have to enter into discussion with them. ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی کہ دیکھیں this is something which has nothing to do. Of course میرا خیال ہے کہ ایرانی مانیں گے ہی نہیں, ہم بات کریں گے بھی تب بھی وہ نہیں مانیں گے. لیکن بیسٹ تھنگ وی کوڈ ڈو از کہ پرابلی ہم جو ہے نا ٹیکنالوجیکل کوآپریشن تک ان دا بگننگ ہم ٹیکنالوجیکل کوآپریشن تک اپنے ریلیشن شپ ود اسرائیل کو رکھیں, اور کوئی ڈیفینس ریلیٹڈ اور اس قسم کی چیزیں اپنے ایگریمنٹ میں یا آفٹر دا ریکگنیشن یا آفٹر دا نارملائزیشن نہ ڈالیں. بٹ آف کورس ایرانین کنسیڈریشنس, اینڈ ریمبر ایران جو ہے اٹ ہیز اس کا لیوریج ہے ہمارے ویریس, ہم جانتے ہیں کس طرح سے اس کا لیوریج ہے. سو آف کورس ہمیں وہ چیز کا نظر میں رکھنا پڑے گا. آصف, اول عمران نے کافی باتیں کر لی ہیں. ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ریولوشن سے پہلے ایران کے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے, اور جب ریولوشن آ گیا تو یہ ہو گیا. اب دیکھیے ہم کوئی ریولوشنری رجیم نہیں ہے. ایران کا اپنا ایک ریولوشن ہے, اس کی اپنے ان کی ایک سائیکی انہوں نے ڈیولپ کی اوور دا پاسٹ 4 decades. اور یہ میں اپنے ایرانی دوستوں سے یہ بھی کہتا رہتا تھا جب میں ایران میں تھا کہ بھائی آپ ہمیں ریولوشنری مولڈ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں, ہم نہیں ہیں, ہم ریولوشنری لوگ نہیں ہیں, ہم ایوولوشنری لوگ ہیں. ہم ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک میں ڈیموکریسی کو ایوالو کریں. ہم ابھی تک یہ باتیں سیکھ رہے ہیں. تو ایک اپنی جگہ یہ حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ٹرسٹ بیسڈ ہیں. ہم ایران کا ٹرسٹ جو ہے کبھی لوز نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ اسرائیل کو ان کی دشمنی ہے تو ہماری بھی دشمنی ہے, ایسا نہیں ہے. اب اس کا کیا کریں, اگر یہ بات ہے تو پھر چائنا اور روس کے بھی تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, تو ان کے ساتھ بھی وہ منقطع کر دیں. وہ ایسا نہیں ہے. ہم نے جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ وہ OIC کا, اس میں ہم باقاعدہ فلی سپورٹ کرتے ہیں پیلسٹینین کاز کو. ہم اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھ کے ہم پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں ہمارا ایک ایز اے ساورن اسٹیٹ جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا, اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ تسلیم کرنے, فرض کیا اگر ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں, ایران کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اسرائیل ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہم ایران کے خلاف جائیں. ایران کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یمن کے سلسلے میں ہمیں جو ہے سعودی عرب کی طرف سے بہت ریکویسٹ ہوئی کہ ہم یمن میں اپنے فورسز, ہم نے نہیں کیا. ہم نے نیوٹرل وہ, کیونکہ یہ 2 مسلم ممالک کے درمیان معاملہ تھا. لیکن اگرچہ ہم ایران کو یہ بھی واضح کرتے رہے کہ آپ کا یمن میں کیا کام ہے, آپ کیوں خواہ ایک جو ہے خندق پیدا کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک میڈیٹری رول ادا کریں. ایران ہمارا بردر ملک ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایران کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. ہم پہ کیا اس سے پہلے کوئی پریشر نہیں تھے؟ کیا امریکہ کا ہم پہ پریشر نہیں تھا, یا سعودیہ کا پریشر نہیں تھا جو ایران عراق وار تھی اس وقت؟ تو ہم نے ایران کا ساتھ دیا, تو ہم آئندہ بھی رہیں گے. تو اس لیے اس کو ایران کو جو ہے جذباتی نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی اس جذبات کی رو میں بہنا نہیں چاہیے, میرا یہ کہنا ہے. آئی تھنک یہ جو ہم نے اوور آل ساری جو ڈسکشن کی ہے, میرے خیال سے آئی تھنک دا اونلی وے آؤٹ ایز آف ناؤ جو کچھ ہو چکا ہے ان دی عرب ورلڈ, یا تو ہم وی فالو دوز ہو ہیو ریکگنائزڈ Israel and they try to move on from there, or we make our own policy in a sense that how do we want to go ahead as a country, whether we are interested in recognition or not, because yahan par we have been talking of vested interest of each political leadership or other leadership or religious leadership, because many of the people don't know the details. They just follow
some slogan or some kind of a speech and move on from there. So I think I'll just ask for your final say on the debate we had up till now, and maybe in our next discussion we can continue further on that. Again, Tanveer, this Abraham Accords, post-Abraham Accords are there to stay. It seems that they are going to stay, right? Things are happening. A number of countries, Muslim countries, are intending, they've shown inclination to join the accords. آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ دیکھ لیں, کوموروس دیکھ لیں, موریٹانیہ دیکھ لیں, جبوتی دیکھ لیں. دیز آر دا کنٹریز وچ ہیو, جن کے ساتھ ٹاکس چل رہی ہیں. سعودی عربیہ ایٹ سم پوائنٹ, سعودی عربیہ ہیز سم ریلکٹنس. ان کا یہ ہے کہ دے آر افریڈ آف دا پبلک بیک لیش. they are wary of how the international Muslim world will react. But in principle, there is an agreement within Saudi Arabia that they want to have relationship, functional relationship, وہ جو بھی ہے, recognition ہے, جو بھی ہے, with Israel. So things are going to happen. ہمیں اب یہ سوچنا ہے what is in our best interest. Should we remain as the last bastion standing against Israel? Should we be the last country saying no, دنیا بھر recognize کر لے, we will not recognize? Should we be isolated on this count? This is something which we have to say. And our political leaders, they must understand that when it comes to foreign policy, it's a serious matter. Foreign policies are not made in jalsas, right? Many considerations have to be taken into account when foreign policy issues are to be decided. Our leaders have to think about that, کہ ہمیں ہمارا جو ملک ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری کرسی زیادہ امپورٹنٹ ہے. This is what they have to decide. Asif, your final say. I think national debate is important, because then everyone would be on the, everyone would be a stakeholder, اور اس میں کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. پروس اینڈ کونس, جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ اب ہمارے لیے جو خطرات پیدا ہو گئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خاص کر اس میں انڈیا کا جو انگریس ہے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ریجن کے اندر, وہ ہمارے لیے کافی سگنلز دے رہا ہے کہ ہم اس معاملے پہ الوف نہیں رہ سکتے. تو میرے نظر میں عمران سے ایگری کرتا ہوں, آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا. اس معاملے جذباتی ہو کے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے آخری پاکستانی تک ہم نے اسرائیل جو ہے پیلسٹائن کے لیے لڑنا ہے. لیکن سوال ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ اگر ہر پاکستانی بھی مر گیا تو وہاں تو سارے کے سارے جو ہے ابراہم ایکارڈز اور وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں جب ہم پیچھے ملیں گے تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس ایشو پر بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سیریس ڈیبیٹ کا غور کریں. اس کو جلسوں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ عمران نے کہا, میں ایگری کرتا ہوں, آپ اس کو جلسوں میں فارن پالیسی ایشوز کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی اس کو ایک جو ہے ایک جلسے کا مسئلہ یا الیکشن کیمپین کا مسئلہ بنا سکتے ہیں. اس سے بھی آپ اوائڈ کریں. اسرائیل کے ساتھ آپ اس کے میرٹ پہ ڈیل کریں, اور اس میرٹ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جن کے لیے پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا تھا پیلسٹائن کے سلسلے میں, جو سیکریفائسز پاکستان نے دی ہیں, کیا وہ اس قابل تھی کہ نہیں. ہمیں اور فارن پالیسی ایک ایوالونگ وہ ہے, فینومینن ہے, وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے سچویشن کے مطابق. اب آپ دیکھیں نا, ہم اگر کہیں کہ قائد اعظم نے نہ کر دیا تھا اسرائیل کے سلسلے میں, تو کیا قائد اعظم نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بننے کی اجازت دی تھی؟ ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے
ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील करा दिया था। हम कायदे आज़म का खाली नाम लेकर हम अपने आप को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी और को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। कायदे आज़म वॉज अ प्रैग्मेटिक लीडर, और वो आज की सर्कमस्टांसेस अगर जिस तरह से होती तो He could have been. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर स्ट्रेट अवे वो इसराइल को रिकग्नाइज ना करते तो एटलीस्ट वो एक डिबेट ज़रूर कराते इस मामले में। तो मेरा मतमाय नज़र यही है कि हमें इस पर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए ताकि हम फाइनली ये डिसाइड कर सकें कि हमें क्या करना है। थैंक यू। Thank you, Asif. अच्छा, तन्वी एक चीज़ है, देयर इज़ अ जनरल से लोग कहते हैं कि जी अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो व्हाट हैज़ इट ब्रॉट टिल नाउ। तो वो एक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा, आई जस्ट वांट टू कंक्लूड विद दैट, उनके बड़े इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट उनके वर्ड से कि द पीस डज नॉट कम इन द बिगिनिंग of the process. The peace comes when the process has culminated. So, I'm sure जो है as in broader perspective, it will become peace not only within the Middle East but in the larger Middle East region as well. Thank you, Imran and Asif. Ladies and gentlemen, I think we had a very fruitful debate on the issue with regard to Pakistan and recognition of Israel or situation. We have to understand it is not that simple like maybe some other issue. The foreign policy issues are to be debated, and as my colleagues mentioned that we need to have a general debate. Maybe we start from our lower level, from colleges, universities or whatever forum which is decided. We need to understand, because now it's the time that we have to think about Pakistan as a nation, as a country, and where do we stand in the Committee of Nations, because we cannot be aloof from whatever is happening in the world, and this is a very serious issue, and we cannot play the card that country A will recognize or B will recognize and then we'll follow the suit. I think that will not work. We have to think independently as a sovereign country and decide about it. Thank you very much, and hopefully we'll